السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، آج جو آگے پڑھنے لگے ہیں ہم وہ آیت نمبر 180 کتنی ہے جی؟ 86 سورۃ الاعراف۔ تو پہلے یہ آیا تھا کہ وہ زمین و آسمان کے اندر جو عظیم بادشاہت ہے ہماری، اس پر اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس پر، اس کو دیکھیں، اور اگر اسی کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو پا لیں گے، اور اگر نہیں دیکھیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اگر موت آ گئی، وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور ممکن ہے کہ بے شک ان کا مقررہ وقت یعنی کہ موت قریب ہو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو وہ اس کے بعد، اب اس کا مطلب قرآن مجید بھی ابھی ساتھی نے بتایا، سورہ پاک بھی ہو سکتا ہے، یا اس موقع کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ کیوں کہ جب موت آ جاتی ہے تو پھر ایمان لانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا۔ ایسا ہے نا جی جی؟ تو اس وجہ سے یہ آیت آئی۔ آگے اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات بکھری ہوئی ہیں، یہ زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، اس پر بھی غور و فکر نہیں کرتے، نہیں دیکھتے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تھوڑا غصے کا اظہار کر رہا ہے اور بتا رہا ہے اپنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، ہمیں بھی، مَن یُضْلِلِ اللَّهُ۔ اب اس کا ترجمہ اللہ ہے تو اللہ فاعل ہے، تو یُضْلِل یہ اس کا فعل ہے، ترجمہ کیا بنے گا؟ جسے اللہ گمراہ کرتا ہے، جسے اللہ گمراہ کر دے، یعنی کہ کر دیتا ہے ترجمہ ہے، لیکن ہمارے جملے کی وجہ سے من، جسے اللہ گمراہ کر دے، فلا ہادی لہ یا فلا ہادی لہ، ترجمہ کریں جی۔ اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ہاں، ہادی اس میں فاعل ہے، لہو لہو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور وہ ان گمراہ لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، فی طغیانہم، پہلے پڑھ چکے ہیں ہم ان کی پہلے سرکشی پارے میں، میں۔ ان کی ہاں سرکشی میں، جی جی، اور وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، ٹھیک ہے جی؟ جی آگے لفظ آ رہا ہے وہی یا مہون، یاد کرے کیا ترجمہ پڑا تھا؟ وہ بھٹکتے پھرتے۔ وہ بھٹکتے پھرتے، بالکل ٹھیک ہو گیا جی، ماشاءاللہ۔ تو ترجمہ کریں جی کیسر بھائی اس کا ذرا۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے ہدایت اس کے لیے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ اللہ انہیں چھوڑ دیتا ہے ان کی سرکشی میں کہ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ہو گئی جی بات۔ اب یہ تھا کہ جیسے اب بھی ہمارے ذہن میں بھی یہ آتا ہے کہ قیامت کب آئے گی جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ قیامت کو یا اس گھڑی کو جو کہ ایک لمحے میں ہی آ جائے گی، اللہ تعالیٰ نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرائیل علیہ السلام جو ہیں
وہ جب سے ان کو پیدا کیا ہوا ہے سور اپنے منہ میں لے کے، نہ وہ آنکھ چپکتے السلام ہیں علیکم نہ کچھ اور کرتے ہیں، تو وہ انتظار میں جی ہے اللہ کہ کا کب شکر ہے مجھے جی آپ جی کرے سر. ذرا میں نے کب جی ذرا سنیں اور پھر دیکھیے گا. جی کب مجھے اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اور میں سور پھونکتا ہوں، جب سور پھونکا جائے گا اسی وقت ہی قیامت آ جائے گی. اب یہ ہے کہ وہ قیامت کب آئے گی، یہ ہر وقت ہی سوال رہا ہے. لیکن میں نے گزارش کی تھی آپ ساتھیوں سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، کیوں جی؟ جی تو آپ نے کیا جواب دیا اسے یاد ہے؟ اللہ کا جانتا. نہیں، یہ یاد رکھیں کہ جواب انہوں نے دیا کہ کیا تو نے تیاری کی ہے اس کے لیے، کیا تو نے اس کی تیاری کی ہے. جی جی. تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آنا یہ بڑے علم میں بات ہے. بندے کی قیامت اسی وقت آ جاتی ہے جب اس کا آخری سانس آ جاتا ہے اور دنیا سے وہ چلا جاتا ہے. تو قبر قیامت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، کیوں جی؟ جی بالکل. بجائے اس کے کہ بندہ پیچھے لگے کہ وہ جناب قیامت کی تو الساعہ ویسے کہتے ہیں لمحے کو، گھڑی کو. یہ جو گھڑی ہم کلاک دیکھتے ہیں نا اس کو ساعہ کہتے ہیں، اور ساعہ گھڑی وہی ایک پل، ایک گھڑی، ایک لحظہ، وہ بھی ساعہ ہے. اللہ تعالی نے وہ قیامت چونکہ برپا ہی ایک لمحے کے اندر ہو جانی ہے تو تیسرے معنی اس کے الساعہ قیامت، قیامت کی گھڑی ہم کہیں گے ترجمہ. جی ٹھیک ہے جی. بالکل. جی تو اب تھوڑے تھوڑے میں عربی کے الفاظ آپ تک پہنچاؤں گا، آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا. یسألونک عن الساعۃ، ترجمہ میرا خیال ہے بڑی دفعہ پڑھ چکے ہیں یسألونک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں. کہ میرے تک آواز نہیں پہنچ رہی، میری آواز پہنچ رہی ہے اب تک؟ جی سر ہمارے پاس پہنچ رہی ہے لیکن کٹ کٹ کے آ رہی ہے، تھوڑی سی جو ہے وہ میرا ڈسٹورشن ہے. خیال ہے آواز میری آپ تک نہیں پہنچ رہی. جی پہنچ رہی ہے. کیسے بھی آپ ذرا بولیے گا. جی سر آ رہی ہے آپ کی آواز، لیکن ہماری آواز آپ تک نہیں آ رہی. ذرا ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ چیک کر لیں، ذرا ریکنیکٹ کر لیں. جی نہیں پہنچ رہی آپ کی آواز، میرا خیال ہے کہ یہاں گڑبڑ ہو گئی ہے کچھ. ابھی آواز آئی تو پھر مجھے بتائیے گا، اس لیے کہ میرا نیٹ خراب ہے اور میں ڈیٹا پر آپ کی آواز آ رہی ہے سر جی. میں ان کو فون کر کے بتاتا ہوں ابھی، رکیے گا. جی آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ ذرا بولیں کیسر بھائی. آ رہی ہے سر. میں دوبارہ جوائن کرتا ہوں اگر میری آواز آ رہی. یہ آواز میری آ رہی ہے ابھی؟ جی بالکل آ رہی ہے. چلیں جی پھر اب پتہ نہیں پہلی ریکارڈنگ کیسی ہے. تو ہم پڑھ رہے تھے کہ یسألونک عن الساعۃ، ترجمہ کریں میں نے کہا تھا. وہ تجھ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. وہ تجھ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ایانا مرساہا، اب نیا لفظ آ رہا ہے مرسا.
मूसा कहते हैं कायम होना। वैसे ये है कि पहाड़ का नीचे तक चले जाना और अपनी जगह पे कायम होना, वो है इरसा, यानी कि गाड़ के एक जगह पर कायम हो जाना, उसको कहते हैं मुरसा। तो अय्याना लफ्ज है अय्ये, अय्ये कहते हैं किसे, अय्ये कहते हैं कब, उसका इसमें मुबालगा है अय्याना, कब। मुरसा, मुरसा नाज़िल होगी। कायम होना है, क़याम है, हाँ उस क़यामत का। बर्पा नहीं कर सकते हम। तो अब तर्जमा क्या बनेगा जी? वो तुझसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि उस क़यामत ने कब कायम होना है। जी कैसर भाई तर्जमा करें। यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा, मुरसाहा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि उसने कब कायम होना है। जी आप गुलाम सरवर भाई भी कर दें। गुलाम सरवर साहब का माइक ऑफ है, नहीं है, माइक ऑफ है सर। अच्छा ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं जी। कुल, कह दीजिए, ए नबी कह दीजिए, इन्नमा इल्मुहा, इन्नमा, इन्ना बेशक होता है, इन्नमा ताकीद के लिए आता है। बेशक, बेशक, इल्मुहा उसका इल्म, उस क़यामत का इल्म, इंद रब्बी मेरे रब के पास, रब के पास है। मैं नहीं जानता हूँ कि वो कब कायम होगी, आप उनको बता दें कि उस क़यामत का इल्म मेरे रब के पास है। क्या हो गया जी? जी सर, जी सर। अच्छा, ला युजल्लीहा, युजल्ली जैसा कहा था कि अल्लाह ने मैं अपनी तजल्ली डालूंगा, जी उसी से कुछ ना कुछ जाहिर होना। तो ला युजल्लीहा, वो उसको जाहिर नहीं करेगा, ली वक्तिहा, उसके वक्त को। अब एक तो हा पहले आ रहा है, आगे फिर आ रहा है, अब इसके मानी किस तरीके से बनेंगे उसको जरा देखते हैं कि वो उसके वक्त को जाहिर नहीं करेगा। अब हा दो बार आ रहा है, हम तर्जमा एक ही का कर रहे हैं जी। वो उसके वक्त को लायुजल्ली हा का मतलब क्या होगा? वो उसके वक्त को जाहिर नहीं करेगा। नहीं, ये तो जुमला बनाना जो हम याद कर लेंगे। ला युजल्लीहा, वो उसे जाहिर उस नहीं क़यामत को जाहिर नहीं करेगा, उस क़यामत को जाहिर नहीं करेगा, ले वक्तिहा, उसके वक्त के लिए। अब ये जुमला ये बनते हैं उसके माने लफ्जी। अब हमारी जुबान में हम जरा आसानी कर लेते हैं कि वो उसके वक्त को जाहिर नहीं करेगा इल्लाहू, जी मगर वही। मतलब क्या है कि वो किसी पर जाहिर नहीं करेगा मगर अपने ऊपर वो जाहिर, अब उसको पता है पहले अपने ऊपर जाहिर क्या करना है, वो तो जानता है। तो तर्जमा क्या करेंगे जरा इसका बताएं अपने कैसर भाई, आप करेंगे ला युजल्लीहा लिवक्तिहा, जाहिर नहीं करेगा मगर वही। नहीं, अब इसका करेंगे उसके वक्त को नहीं जानता मगर वही। अब जाहिर को हम जानने के अंदर ला रहे हैं। ला युजल्लीहा, वो उसके वक्त को नहीं जानता मगर वही। वो नहीं जानता, असल में ये नहीं बन रहा ठीक। युजल्ली तो जाहिर ही करना है, तो वो उसे जाहिर, वो उसके वक्त को जाहिर नहीं करेगा इल्लाहू, मगर वही। वही।
مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کے اوپر اسے ظاہر نہیں کرے گا. جی آگے چلیں یا اس کو پھر ڈسکس کرنا ہے، اس کا جملہ کو بنانا ہے تو ذرا بنائیں. آپ بھی دیکھتے ہیں کہ بھی یہ ٹھیک بنتا ہے کہ وہ اس کے وقت کو ظاہر نہیں کرے گا الا ہو، مگر خود پر، اپنے لیے، اپنے لیے، مگر مگر اپنے پر تو اس کو پہلے خود ہی ظاہر ہے نا. الا ہو، مگر وہی کہہ لیں، بس اس کا ترجمہ ابھی ایسے رکھیں. جی ٹھیک. آگے نہیں کیا ہے جی؟ جی ہاں، جی ٹھیک کریں ہو گیا. نہیں ظاہر کریں کرے ذرا گا کیا، وہ اس کے وقت کو مگر اپنے پر. مگر اپنے پر یہ بنتا ہے لیکن وہ جانتا ہے. جی آگے کہہ رہا ہے کہ ثقلت، ثقیل سے نکلا ہے. ثقیل کس کو کہتے ہیں؟ وزنی، گاڑا. بھاری، بھاری. وزنی. جی بالکل ٹھیک ہے. تو چونکہ مؤنث ہے سا، اس لیے ات آیا. ثقلت فی السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین پر بہت بھاری ہے. اب چونکہ تقدیر کے اندر لکھا جا چکا ہے مستقبل میں، لیکن میں نے بتایا تھا کہ ماضی کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ہاں تقدیر لکھی جا چکی ہو تو وہ کئی دفعہ یا بہت دفعہ ماضی کے اندر اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے کہ بھی اس کے اندر تبدیلی ہے ہی نہیں، جی لہذا اس کو وہ ماضی بنا دیتا ہے. اس وجہ سے تو ثقلت فی السماوات والارض کا مطلب ہم کریں گے کہ وہ آسمانوں اور زمین پر بھاری ہوگی. بھاری ہوگی. صحیح، بالکل کریں ٹھیک. ذرا ترجمہ، کہیں میرے ساتھ، ثقلت فی السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین پر بہت بھاری ہوگی. بہت بھاری ہوگی. جی انسان کیا ہوئے، آسمان اور زمین، آسمان پھٹ جائے گا. سورہ تکویر اور سورہ 3 ساتھ ساتھ مطلب چلتی ہیں، انشقاق اور انفطار. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں پھر اچھا ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو، بصیرت کی آنکھ، یہ نہیں ہے کہ وہ سامنے دکھائی دے گی، بصیرت والی آنکھ جو کل پڑھ رہے تھے، تو وہ سورہ انشقاق، انفطار اور تکویر پڑھے. 30ویں پارے میں ہے سورہ تکویر، اور دوسری میں نے کیا کہا؟ سورہ انفطار اور سورہ انشقاق. ہاں جی، وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، سورہ انفطار آ جاتی ہے. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، تکویر آ جاتی ہے وہ جی. تو وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، سورہ انشقاق آ جاتی ہے. اگر میں بھول نہیں رہا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. تو اس میں واہ نہیں یہ ہے، جو باقی ٹھیک ہے. اچھا جی، اللہ اذا تعالیٰ السماء آپ ذرا انشقت. پڑھ دیجئے گا اس کو صحیح. جی اذا السماء اذا السماء، انشقت. اچھا ٹھیک ہے. تو سورہ انشقاق، سورہ تکویر اور سورہ انفطار جی یہ پڑھ لیں تو قیامت کا منظر سامنے آ جائے گا. اب وہ قیامت ہے، وہ بتایا کہ آسمانوں اور زمین پر پورا کریں، بھاری ہوگی. بھاری ہوگی. بھاری ہوگی. اب آگے مضارع کا صیغہ آ رہا ہے، اور مضارع کی تا مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اپنا وہ کے لیے، اور تو کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. تو یہاں مؤنث کے لیے آ رہی ہے سا. لا تأتیکم وہ تم پر الا نہیں، بغتہ، لا تأتیکم، وہ تم پر وہ نہیں تم پر آئے نہیں گی. وہ آئے گی تمہارے مگر پاس اچانک. آئے گی، مگر بغتہ، اچانک. اچانک. ہاں جی، منظر ہے کہ وہ عجیب منظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی کپڑا ماپ رہا ہوگا، ماپتے ہوئے سور آئے گا تو جس جگہ پہ کپڑا اس نے جتنا ماپ لیا ہوگا ہاتھ اسی جگہ پہ ہوگا.
ایک عورت کھانا کھلا رہی ہوگی اپنے بچے کو منہ کے اندر لقمے، تو جس جگہ پہ اس کا لقمہ ہوگا یا ہاتھ ہوگا اسی جگہ پہ ہاتھ رہ جائے گا. مطلب یہ ہے یہاں تک بقتا. لا تاتیکم کا ترجمہ کریں. نہیں آئے گی تم نہیں پر آئے گی. تم پر آئے گی نہیں آئے گی تم پر الا بغتہ مگر مگر اچانک. اچانک. مگر اچانک. ٹھیک ہے. آگے لفظ آ رہا ہے یسألونک کأنک حفی عنہا. اب لفظ حفی آ رہا ہے تو ذرا اس کی تحقیق کر لیں. ہاں بلکہ اس کی تحقیق کیا کریں. حفی کا مطلب ہی تحقیق کرنے والا ہوتا ہے. متلاشی تلاش کرنے والا، تحقیق کرنے والا، پیچھے لگا ہوا کہ مجھے پتہ چل جائے اس کا، وہ ہوتا ہے حفی. تو یسالون کا ترجمہ آتا ہے ہمیں وہ تجھ سے وہ آپ سے سوال کرتے سوال ہیں کرتے ہیں. وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کأنک گویا کہ تو حفی عنہا اس کے بارے میں متلاشی ہے، اس کے بارے میں تحقیق کرنے والا ہے. حفیون اس میں فاعل ہے تو تحقیق کرنے والا کرتے ہیں ہم. جی کیوں جی؟ جی ٹھیک ہے جی سر، تحقیق کرنے ہاں والا. جی. تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تحقیق نہیں کر رہے تھے، وہ تو اب جو حدیث جبریل ہے جس کے اندر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے. تیسرا سوال وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. تو وہ احسان پوچھتے کیا ہے ہیں کہ پھر قیامت جتنا کب آئے گی. جی تیسرا سوال تھا احسان کیا ہے اور چوتھا سوال تھا قیامت کب آئے گی. ہاں جی قیامت کب آئے گی. تو وہ پوچھتے ہیں کہ جو سوال کرنے والا ہے وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا جس سے سوال کیا جا رہا ہے. مفہوم حدیث کا کہہ دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں فرشتے بھی نہیں جانتے. تو جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑوں میں آئے تھے جبرائیل علیہ السلام. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بندہ سفید کپڑوں میں اپنا ہاتھ میرے تھائی کے ساتھ تھائی لگا کے بیٹھا ہوا تھے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. تو دراصل آپ کو پڑھانے کے لیے آئے تھے کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے اور قیامت. تو پتہ کیا چل رہا اس حدیث سے بھی کہ اس کا علم صرف اللہ کے کسے پاس. ہے؟ سوائے اللہ کے کسی کو. اللہ صرف اللہ کے پاس، صرف اللہ کے پاس. آگے اللہ تعالیٰ اس کی باتیں بتائے گا. تو ترجمہ کر دیں ذرا یسألونک کأنک حفی عنہا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مل کے کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ گویا کہ آپ اس کے بارے میں تحقیق کرنے والے. ہاں گویا کہ آپ بھی اس کے بارے میں تحقیق کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. کل جی کہہ کہہ دو. دیجئے کہہ دیجئے انما بے بے شک شک بے بے شک شک علمہا اوپر اس کا والا یہ جو علم، لفظ ہے اس اس کا علم قیامت کا کا علم. ہم ہاں ضمیر عام طور پر آتی ہے تو ہم اس کا ترجمہ دیکھ دیتے ہیں کہ اس کا علم عند اللہ اللہ کے پاس. اللہ کے پاس ہے. اللہ کے پاس ہے. اوپر تھا کہ قل انما علمها عند ربی، اس جگہ پہ قل انما علمها عند اللہ. کہہ دیجئے کہ اس قیامت کا علم جی اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کے پاس ہے. ولیکن اور لیکن اور لیکن اکثر الناس لوگوں میں سے اکثر لوگوں میں سے اکثر لوگوں میں سے بہت سے لا یعلمون ایمان نہیں جانتے. علم نہیں رکھتے. نہیں جانتے. کیا وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے. وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. جی جی ادھر سوال کریں گے یا اور کچھ کریں گے یا اپنا
کوئی اندازہ لگائیں گے جیسا مطلب اب سائنسدانوں نے تو سارے کا سارا بتا دیا جو صورتحال ہے کہ بھئی سورج کی رفتار کتنی ہے اور سورج کس جگہ پہ جا کے ڈیڈ سٹار بنے گا. انہوں نے اپنی ساری تو مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری کی پوری کائنات کا سورج شاید سمندر کے کنارے کوئی ایک ذرے کا کوئی ایک حصہ بھی نہیں ہوگا. کیوں جی؟ جی تو اس سورج کے بارے میں انہوں نے اندازہ لگا لیا ہوا ہے کہ ایسے سٹار پیدا ہوتے رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی جگہ پہ جا کے وہ ڈیڈ سٹار بنتے ہیں. کس جگہ پہ جا کے گرنا ہے اس جگہ کا نام بھی سائنسدانوں نے بتا دیا ہے، لیکن اس سے کوئی اس کا قیامت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ کب اس نے ڈیڈ اگر ہے بھی تو کب اس نے ڈیڈ سٹار بننا ہے کیا ہونا ہے اس کا نہیں پتا کسی کو. یہاں جی اپنے پروفیسر صاحب سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ آیت لمبی ہے 187، اس کے بعد ہم ایک اور پڑھ لیں گے. جی جی یسألونک لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الساعۃ قیامت کے بارے میں ایان اگر ہم مرساہا. یہ کر رہے ہیں پروفیسر صاحب یسألونک یہ کا ترجمہ وہ ہی کریں وہ تجھ سے. جی یسألونک وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں عن الساعۃ قیامت کی گھڑی کے بارے میں ایان مرساہا کہ وہ کب واقع ہوگی. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما بے شک علمہا اس کا علم عند ربی میرے رب کے پاس ہے لا یجلیہا وہ نہیں ظاہر کرے گا لوقتہا اس کے وقت کو الا ہو مگر وہ یعنی وہ ہی اس کے وقت کے بارے میں حقیقی طور پر جاننے والا ہے. ثقلت فی السماوات والارض وہ بھاری ہے آسمانوں اور زمینوں پر لا تأتیکم بھاری ہوگی ہوگی. ورنہ یہ ہے کہ بھاری ہے کہیں گے تو ممکن ہے اللہ کی طرف آ جائے. جی تو وہ بھاری ہوگی. جی ٹھیک ہے وہ بھاری ہوگی. اچھا چلیے لا تأتیکم الا بغتہ وہ نہیں آئے گی مگر اچانک. یسألونک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کأنک گویا حفی عنہا وہ اس کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں. قل آپ کہہ دیجئے گویا کہ وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں گویا کہ تو اس کے بارے میں تحقیق کرنے والا ہے. جی کأنک یسألونک گویا کہ جی 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 کأنک گویا تو حفی عنہا اس کے بارے میں تحقیق کرنے والا ہے. قل اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما علمہا بے شک اس کا علم عند اللہ میرے رب کے اللہ کے پاس ہے ولیکن اور لیکن اکثر الناس ہے ان اکثر لوگوں میں سے لا یعلمون وہ اسے نہیں جانتے. جی لوگوں میں سے اکثر نہیں جانتے. سر اچھا میں جی آگے دیکھیے گا. سر میں ایک گزارش جی کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے لا یجلیہا لوقتہا وہ اس کے وقت کو ظاہر نہیں کرے گا الا ہوا مگر وہی بریکٹ میں اگر کر لیں وہی جانتا ہے تو یہ جملہ ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے. تو جب کریں ذرا ترجمہ وہ اس کے لا وقت کو ظاہر نہیں کرے گا مگر وہی جانتا بریکٹ میں جانتا ہے. جی ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. جی اس میں اچھا جی اب چیز آ رہی ہے کہ قیامت کے بارے کے اندر نہ جاننا کسی اور کا اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کا نہ جاننا کیا بتاتا ہے کہ اللہ کے پاس علم کل ہے. کیا ہے جی؟ علم کل اللہ کے پاس علم کل ہے. کل ہے اور اسی کے اندر وہ غیب جو ہمارے لیے غیب ہے وہ بھی اسی کے پاس ہے اللہ کے پاس. مطلب غیب اور علم کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. بس ایک یہ ہے کہ ہم مخلوق ہیں وہ خالق ہے. خالق کے پاس سب کچھ ہے. جتنا وہ جانتا ہے وہ لامتناہی ہے. اس میں سے جتنا کسی رسول کو چاہے دے اور جتنا چاہے کسی رسول کے علاوہ کسی اور بندے کو دے. کیوں جی؟ جی ہو گئی بات. اب آ جاتی ہے
اس وقت کے لحاظ سے ابھی ہمارے پاس 9 منٹ ہیں، تو اس کو دیکھتے ہیں. کل کہہ دیجیے. پہلے میں پڑھتا ہوں ذرا. کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. کچھ ذہن میں آیا اس کا ترجمہ؟ جی بالکل ہے. اچھا آگے بڑھے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ. کثرت ہم نے پڑھا ہوا ہے، است پڑھا ہوا ہے، است حاصل کرنا، جی یہاں جمع کر لیں تو لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. ذرا مشکل ہے ترجمہ، اس کا بعد میں کریں گے. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور اوپر 3 ڈاٹ پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی ذہن میں رکھیے گا. مطلب یہ ہے کہ اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے یا وقف کرنا ہے، تو یہ بھی آ جائے گا. آگے آ جاتا ہے کہ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون. یہ ہے جناب. اب اس کے اندر میں نہایت ادب احترام سے یہ کہوں گا کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے غیب کی. اصل حقیقت غیب کی کیا ہے؟ یہ نہیں پڑھ رہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ خالق جتنا غیب جانتا تھا پورے کا پورا غیب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو پھر بھی کیا چیز آتی ہے؟ پھر بھی یہ چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ لینے والے. تو اللہ اور مخلوق کا ہو گیا نا اب چیز. جی خالق اور مخلوق. اچھا دوسری چیز کہ یہ ذہن میں کبھی تصور نہ کیجیے گا کہ جتنا علم اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اتنا اور ہم انسانوں اس کے علاوہ انسانوں میں سے کسی کو دیا ہوگا. کیوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا. کیوں جی؟ اور وہ چیزیں جو ہمارے لیے غیب ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، اس طریقے سے لوگ ہوں گے، سود خور ایسے ہوں گے، بہتان والے ایسے ہوں گے، فلاں ایسا ہوگا. اس کے علاوہ بھی جو کچھ دیا ہوا ہے تو ہم کسی صورت میں تصور نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہیں جی جتنا ہم جانتے تھے اتنا ہی. نعوذ باللہ ایسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ کے بعد ہم انسانوں میں سے، مخلوق میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں. ہو گیا جی بات؟ اچھا اب بات ہو گئی تو بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی عزت احترام کی بات ماننی ہے، لوگوں کی بات ماننی ہے یا اللہ کی بات ماننی ہے؟ بس اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے. اب اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لا املکو، میں اختیار نہیں رکھتا، ملکیت نہیں رکھتا، یا اپنی زبان میں کہو کہ میں مالک نہیں ہوں. میں مالک نہیں ہوں. میں مالک نہیں ہوں. فعل ہے یہ املکو، میں ملکیت نہیں رکھتا، جی میں اختیار نہیں رکھتا. یہ کس کا؟ لنفسی کا ترجمہ کر سکتے ہیں اپنے نفس کے لیے. اب نفعان اس میں نکرہ ہے کسی نفع کا، ولا ضر اور نہ کسی نقصان کا، تکلیف کا. ٹھیک ہے ضر تکلیف کہہ دیتے ہیں. نہ کسی نفع کا اور نہ نقصان کا آ سکتا ہے. یہاں ضر تکلیف میرا خیال ہے زیادہ بہتر رہے گا. الا ما شاء اللہ، بس یہ ہے اصل. مگر جو کچھ جو اللہ چاہے. مگر جو اللہ چاہے. مطلب یہ ہے
ایک نبی کا سرنڈر کرنا اللہ کے سامنے اللہ کے کہنے پر. کیوں جی؟ جی سر. ترجمہ کریں کیسر بھائی ذرا جلدی، وقت کم ہے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کے لیے اختیار نہیں رکھتا کسی نفع کا اور نہ ہی کسی تکلیف کا مگر جو اللہ چاہے. مگر جو اللہ چاہے. مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے سامنے انسان بے بس ہے، مخلوق. جو اللہ چاہے گا وہ کرے گا. آگے کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ وَلَوْ كُنْتُ کانا سے کنتو، وَلَوْ كُنْتُ اگر میں ہوتا اعلم الغیبہ غیب کو جاننے والا. اگر میں غیب کو جاننے والا ہوتا، مطلب کیا ہے اس کا کہ میں غیب کو جاننے والا ہوں یا نہیں جاننے والا؟ کیا مطلب ہے؟ نہیں. جی اگر میں جاننے والا ہوتا لس تک سر تو نیا لفظ ہے، میں کثرت سے جمع کر لیتا، حاصل کر لیتا. است کا لفظ حاصل کر لیتا. جیسے استغفر اللہ، ہم است کہتے ہیں مانگنے کو، طلب کرنے کو. اس جگہ پہ میں کثرت سے جمع کر لیتا من الخیر، بھلائی میں بہت سی بھلائی، بہت سی بھلائی. ایک تو یہ ترجمہ ہے، اور خیر کا ترجمہ مال بھی ہے. بہرحال ہم بھلائی کہہ رہے ہیں. تو دوبارہ اس کو پڑھیں جی. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، جلدی جلدی. اور اگر میں غیب کو جاننے والا ہوتا، غیب کا اگر میں غیب کو جاننے والا ہوتا، لس یقیناً، لس تک سر تو یقیناً میں جمع کر کثرت سے جمع کر لیتا. یہ کر لیں، کثرت سے جمع کر لیتا من الخیر، بھلائی میں سے. ٹھیک ہے، پہلے ہی مجھے پتا ہوتا کہ بھئی فلاں چیز میرے اوپر آنے والی ہے تو میں اپنے آپ کو اس سے بچا لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی. مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی. اب برائی کا مطلب یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتا ہوتا کہ غزوہ احد کے اندر وہ آپ کے دانت مبارک شہید ہو جانے ہیں پہلے ہی، تو آپ کو اور تدبیر اختیار کرتے. اگر اما عائشہ ان پر تہمت لگی، اگر پتا ہوتا کہ بھئی یہ کس نے تہمت لگائی ہے، سارا کچھ ہوتا تو وہ ساری کی ساری چیزیں ہو جاتی یا نہیں ہوتی. یہ اللہ کہہ رہا ہے وما مسنی السوء، تو مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی. مجھے کم ہے ترجمہ، وقت کم ہے. ان اور اللہ کا کمبینیشن آ رہا ہے. ان آنا، ان کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہوں میں. الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، مگر نذیر ان کا مطلب کیا ہوگا؟ ڈرانے والا. ڈرانے والا. و بشیر اور خوشخبری دینے والا. خوشخبری دینے والا. لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے، یا ٹھیک ہے ایمان لانے والی قوم کے لیے. ٹھیک ہے. اب جی ترجمہ جلدی جلدی میں آپ ترجمہ کریں کیسر بھائی جہاں تک ہو گیا. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس پر کسی ذات کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نہ ہی کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. ولو کنت عالم الغیب، اور اگر میں